اس کا اپنا انداز ہے. سوال ہی یہاں نہیں کہ الگ الگ حقوق کا تعین کیا جائے. نہ دو حقوق ان کو، دوسرا پہیہ ہے نہیں، چلا لو گاڑی. خلقناکم ازواجا. وہ آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کس انداز سے اتنے اتنے بڑے مسائل معاملات کو حل کر کے رکھ دیتا ہے ایک لفظ ازواج سے. قرآن نے یہ زوج کا لفظ خاوند کے لیے بھی استعمال کیا، خود قرآن میں یہ ہے. تو وہ تو کرنا ہی تھا جب اس نے ازواج کہا ہے دونوں کو. تو بس جس آئین میں، جس نظام میں، جس معاشرے میں یہ ایک دوسرے کے زوج نہیں ہیں وہ غیر قرآنی معاشرہ ہے. خدا کی مشیت کے خلاف ہے، اس کی تخلیق کے خلاف ہے. وہ کہتا ہے خلقناکم ازواجا. قوموں پر عذاب یوں ہی نہیں آ جاتا. خدا کو چیلنج دینے سے عذاب آتا ہے. یہ چیلنجز ہے عزیزان من، یہ مسائل نہیں ہیں، فقہی قوانین نہیں ہیں. زندگی کے بنیادی حقائق ہیں، مسائل ہیں، بنیادیں ہیں زندگی کی. خلقناکم ازواجا ایک بنیاد ہے زندگی کی. اس کے خلاف کرنا خدا کو چیلنج دینا ہے، نتیجہ اس کا ظاہر ہے. اس کا کیا بگڑتا ہے؟ اخلقناکم ازواجا. اچھا، تو میں نے عرض کہا تھا کہ مہاد کہا ہے عرض کو خدا نے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. زمین پنگورے کی طرح رات آتی ہے تو تاریکی کو کہا کہ ایک قسم کا پردہ ڈال دیتی ہے. وہ دیکھا عام طور پہ سامنے لیمپ روشن ہو یا بلب جلتا ہو تو نیند نہیں آتی، تاریکی میں نیند آتی ہے. وہ پردہ بن جاتی ہے روشنی کا. اور وہ ایک ایک گھر میں ایک ایک بلب کے اوپر وہ پردہ نہیں ڈالتا، وہ پوری کرۂ ارض پہ یا اس حصے پہ جس میں رات آتی ہے وہ تاریکی کا پردہ ڈال دیتا ہے تاکہ تم آرام سے سو جاؤ. سباتن. نیند میں یہی چیز نہیں ہوتی، ہم تو یہ نا کہ آپ سو جانا ہے. یہ جتنی طاقتیں، جتنی توانائیاں صرف ہوتی ہیں دن میں تگ و تاز سے، نیند میں ریکوپ کر لیتا ہے انسان اس کو. وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب رات نیند آئی نہیں اچھی طرح سے کھڑکتی ہوئی تو تھکا ہوا اٹھا ہوں میں، جی نہیں چاہتا اٹھنے کو. کیا ہوا؟ نیند کیا کرتی تھی جو نیند نہیں آئی تو یہ کیفیت پیدا ہو گئی. ہم نے کبھی اندازہ ہی نہیں لگایا کہ ساؤنڈ سلیپ اگر رات کو آ گئی ہو تو کس قدر آدمی فریش اٹھتا ہے. یہ فریشنس کیا ہوتی ہے؟ تازگی کیا ہوتی ہے؟ وہ جو توانائیاں صرف ہو گئی ہوتی ہیں دن میں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. تو وہ کام کاج کے لیے جو دن بنایا تھا تو اس کے لیے جتنی توانائی صرف ہوتی ہے وہ رات کی ساؤنڈ سلیپ میں، گہری نیند میں وہ ریکوپ ہو جاتی ہے، توانائیاں واپس آ جاتی ہیں، ریفریشڈ اٹھتا ہے، تر و تازہ اٹھتا ہے، پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے. جعلنا النہار معاشا. ترتیب دیکھتے ہیں کیسی خوبصورت ہے سر. نوم کو سبات، لیت کو لباس اور نہار کو معاش. اور یہ سب کچھ اٹل قانون کے مطابق ہوتا ہے. وہ قوانین جو کروں کو بھی اپنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. وہ بنینا فوقکم سبعا شدادا. متعدد کرے تمہارے ہاں فضا کی پہنائیوں کے اندر ہیں. یہ ان کا نظم و نسق ہے باہمی کہ جس سے یہ دن اور رات اس کی گردش دولابی جاری ہے، یہ ہو رہی ہے. کتنی ایگزیکٹنیس سے ہوتی ہے. یہاں ہم حسابی قاعدے سے بتا دیتے ہیں کہ سورج اتنے منٹ اتنے سیکنڈ کے اوپر طلوع ہوگا، اتنے پہ وہ غروب ہوگا. یہ ہمارے حساب کی روح سے سورج نہیں یہ ہوتا، سورج کے حساب کی روح سے ہم اپنے ہاں یہ کیلکولیشن کرتے ہیں، کبھی غلط ثابت نہیں ہوتی.
آپ کے ہاں کے انسانوں کی کبھی گاڑی کے معنی اب ٹرین ہے، نہ وقت پہ آتی ہے نہ وقت پہ آتی. جب پوچھو یہ کیا ہے، کہ جی ہوا پانی کا کھیل ہے گا، کسی دی اختیار ہی تھوڑا ہے گا، اختیار چیز نہیں ہے گا. ٹھیک ہے، وہ غنیمت ہے کہ وہ چیزیں تمہارے اختیار میں نہیں رکھیں. کہیں اگر سورج چاند بھی ان کے اختیار میں ہو جاتا پوچھو ہی نہیں کیا اجر برپا ہوتا تھا. وجعلنا سراجن وہابا، ایک ہی چیز میں سورج پیدا کیا، روشنی بھی دی، حرارت بھی دی. ہم نے دو لفظ پڑھے، زیادہ سے زیادہ ان کے دو معنی یہ لیے. سائنسدان سے پوچھو کہ حرارت کا اور روشنی کا زندگی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے. اب تو اس کتاب کا شاید نام بھی نہیں کہیں آئے گا. ہمارے ہاں بچپن میں ایک کتاب ہوتی تھی، زندگی روشنی صفائی، شاید ذہن میں آ جائے میرے معاصرین کے. وہ نصاب تھی پتہ نہیں چوتھی پانچویں زمانے پر. اس میں روشنی خاص طور پہ زندگی اور روشنی کا تعلق جو تھا اس زمانے میں سمجھایا جاتا تھا. پھر حرارت کا تعلق، تو یہ پودوں کے متعلق تو عام سیدھی سی بات ہے. اگر اس میں روشنی نہ پہنچے، اگر ان کو حرارت نصیب نہ ہو، ان میں نمود ہی نہیں ہوتی، نشو و نمائی نہیں ہوتی. تو گویا دو چیزوں کا ہونا نہایت ضروری ہے، روشنی اور حرارت. کہا کہ ایک ہی سرچشمہ سے روشنی اور حرارت دونوں تمہیں مل جاتی، اور ایسا وقت پر وہ ابھرتا ہے، ایسے وقت پہ وہ راستہ، متعین راستہ ہے جو وہ طے کرتا ہے، متعین وقت میں جا کے وہ غروب ہوتا ہے. کہا کہ کہو یہ کسی قانون کی شہادت دیتا ہے یہ نظام، یا یہ ہے کہ یہ لا قانونیت ہے کہ ظالم ظلم کرتا رہے کوئی پکڑ ہی نہ سکے. لا قانونیت تو نہیں ہے. جعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. کیا بات ہے، کئی لفظ تھے عربی زبان میں بادلوں کے لیے. بادلوں کو معصرات کہنا تھا. واہ، معصرات، عصر، اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو نچوڑ کر اس کے ہاں سے جتنی چیزیں ایسی ہوں جو ناکارہ ہوں، ناکامیاب ہونی، ان کو الگ کر دینا، اور کشید کیا ہوا پانی جو ہے اس کو اٹھانا. کشید کیے ہوئے پانی کو بادل کہنا. آج سمجھ میں بات آتی ہے جو کہتے ہیں کہ سارا نظام جو آپ کے ہاں فطرت کا واٹر ورس کا چل رہا ہے، اس کی بنیاد یہ ہے سمندر کا پانی تو ایک گھونٹ بھی آپ نہیں پی سکتے، وہ تو ہلاکت ہوتی ہے. پھر اس کے اندر جو کثافتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی کہ فلٹریشن سے وہ دور ہو جائیں، وہ اس کو محلول کہتے ہیں. اس میں ایسی حل ہوئی ہوتی ہیں کہ صرف ڈسٹلیشن سے الگ ہو سکتی ہیں، وہ فلٹریشن سے نہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی ململ کا کپڑا یا اس قسم کی چیز لی، پانی ڈال دیا اس میں، یہ ٹھیک ہے دردرے مادے جن کو کہتے ہیں وہ تو اس کے اندر آ جائیں گے، لیکن جو حل ہوا مادہ اس کا ہوگا وہ تو اس میں نہیں آئے گا، وہ تو ڈسٹلیشن سے آئے گا. نظام یہ ہے کہ سورج کی روشنی سمندر سے جتنے بھی ہلاکت آمیز زندگی کے خلاف جانے والے مادے ہیں وہ سمندر میں رہنے دیتی ہے، کشید کر کے سورج کی کرنیں لے جاتی ہیں اوپر مصفہ پانی کو. قرآن اسے معصرات کہتا ہے، نچوڑا ہوا پانی جو ڈسٹیلیشن کے ذریعے سے اوپر جاتا ہے، معصرات. اور عربی کے مرادفات کیا کام دیتے چلے جا رہے ہیں سب. تو قرآن آ ہی سکتا تھا اس زبان میں. یہاں جو محیر العقول نظام قانون کا بتایا ہے نا، اس کے لیے معصرات کا لفظ آ رہا ہے، ورنہ صاحب کا لفظ بھی تو تھا. معصرات مان سجاجن لے جاتے ہیں اس طرح سے کشید کر کے، اور پھر بلیوں اچھلتا ہوا پانی تمہارے اوپر، صاف مقدر پانی تمہارے اوپر برستا ہے، تاکہ لنخرج بہ حبا و نباتا و جنات الفافا، تاکہ اس میں سے اجناس بھی اگیں، سبزیاں ترکاریاں بھی اگیں، پھل بھی پیدا ہوں. ایک ہی قسم کا پانی، مختلف اقسام کی چیزیں اس میں سے پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں.
اس کے ذریعے سے